برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ بندے پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک سانس لینا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر نکالنا بھی نعمت ہے، اور اگر صرف سانسوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر بندہ بیٹھ جائے تو پوری عمر اس کی تمام ہو جائے۔ باقی نعمتوں کا کیا ہے؟ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ کبھی ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، بہت شور کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی، وہ تکلیف ہوئی۔ اس کے صحت کے زمانے کو وہ یاد نہیں کرتا، مصیبت کے زمانے کو بہت جلدی یاد کرتا ہے۔ اسی لیے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ عادت یہ ڈال لیں، جب مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے لائق تھے، اللہ نے کم مصیبت عطا کی۔ جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کبھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً درد تو ہوتا ہے، آدمی سہن نہیں کر پاتا، لیکن احساس دل میں یہ پیدا کرے اگر وہ انصاف کرنے پر آئے رب تبارک و تعالی میرے ہر گناہ کے بدلے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے، میں چھوٹی سی سزا میں ملوث ہوں، اللہ کریم، اس کا شکر ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پر ہمارے قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ نا امید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو ہماری سنتا، بہت کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نہیں جب قبول ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے۔ تو یہ تو اندر کے حالات ہیں، باہر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اولاد ہی نہیں ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے۔ شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، ہر وظیفہ کر لیا، ہر دعا کر لیا، پھر یہاں سے نا امیدی، ناشکری۔ یہ جملے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ حکمت بھری بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے،
پھر وہ بپھر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، قید میں تھے، ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے زوم کے مطابق، یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا، وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا، صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے، ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے۔ ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا۔ مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور